ہے وہ کہہ رہا ہے خط لکھنے سے پہلے کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے، سلامتی ہو تم پر اے دوست، امید ہے کہ تم خیر و عافیت سے ہوں گے، دن رات خدا کی نعمتوں کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ سردی آنے والی ہے، آپ سے کہہ رہے عالم دین کہ سردی آنے والی ہے تو لحاف اور گرم کپڑا الماریوں سے اتار لینا، مخملی چادر بچھا لینا، کیونکہ تمہارے پاؤں ٹھنڈی زمین کے عادی نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں تمہاری تسلی کے لیے لکھ رہا ہوں کہ ہم سب بخیر و عافیت سے ہیں، بس کل رات برابر والی عمارت پر میزائل آ گرا جس کی وجہ سے عمارت مسمار ہو گئی، ملبے تلے لاشوں کو نکالنے کی کوششیں جاری ہے، بارود کے کچھ ذرات آنکھ میں لگنے کی وجہ سے میری ماں کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ بھاری ستون کندھے پر گرنے کی وجہ سے میرا ایک بازو تن سے جدا ہو گیا ہے۔ اس سے آگے اور لکھتے ہیں دوسرے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ سے تمہارے نام یہ خط لکھ رہا ہوں، بابا جی پڑوسیوں کی خبر لینے گئے ہیں، امید ہے کہ تھوڑی دیر میں ان کا لاشا صحیح سلامت پہنچا دیا جائے گا، اور ہاں پرسوں ہی ایک چاند سا بچے نے میری بہن کے گھر جنم لیا، کل سے ہی میرے پہلو میں سو رہا ہے، سر کا اگلا حصہ کھلا ہوا ہے، جہاں اب کچھ خون جمع ہوا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، سوچا تھا کہ جب بولنے لگے گا تو پہلے میرا نام پکارے گا، لیکن ابھی تو صحیح سے بولنا بھی نہیں آیا تھا، بولنا بھی نہیں سیکھا تھا کہ سو گیا، خیر اٹھ جائے گا ابھی نہیں، جب اسرافیل سور پھونکیں گے۔ سوچ رہا تھا کہ ماں جی کو اسپتال لے جاؤں، ماں کا درد بیان کر رہے ہیں، سوچ رہا تھا کہ اماں جی کو اسپتال لے جاؤں، اسپتال لے جاؤں، خبر آئی کہ اسپتال میزائل کے گرنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے اور 800 روحیں جسم کی قید سے آزاد ہو گئی ہے، ایک ہفتے سے سبزی اور راشن دینے والا نہیں آیا، سنا ہے اس کے گھر پر بھی بمباری ہوئی تھی اور اس کا خانوادہ اس کے ملبے تلے دفن ہو گئے ہیں، اور آگے لکھتے ہیں کہ ملبے پر کتبہ لگا دیا گیا ہے جس پر لکھا ہے امت محمدی کا مقبرہ، خیر یہ تو ہمارے یہاں روز مرہ کا معاملہ ہے، تم پریشان مت ہونا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تم پریشان مت ہونا، اور ہاں سنا ہے کہ تم تفسیر قرآن اور احادیث بھی پڑھتے ہو، ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا المؤمن کا جسد واحد، کہ پورے امت ایک جسم کے مانند ہے، خط کے جواب میں اس کی تشریح ضرور لکھ دینا، دعا ہے کہ تم امن و سلامتی کے ساتھ رہو۔ آگے لکھتے ہیں سنا ہے کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو، 5 وقت کی نماز میں کسی وقت میرے لیے، میرے حفظ و امان کے لیے، میری سلامتی کے لیے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا دینا اور دعا کر دینا۔ اور آگے لکھتے ہیں سنو، باہر ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی ہے، شاید اب ہمارے گھر گرنے کی باری ہے، زندہ رہا تو تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، اور اگر مر گیا تو میدان حشر میں تم سے جواب مانگوں گا۔ کہاں؟ میدان حشر میں تم سے جواب مانگوں گا، اور ہاں اگر تجھے موقع مل جائے تو فلسطین آ کر ہمارے قبر پر درود پڑھ دینا، ہمارے قبر پر فاتحہ پڑھ دینا، اور میری شہادت کی قبولیت کی دعا کر دینا۔ اہل اسلام کو میرا بہت سارا پیار، خط من جانب اہل غزہ لاشوں کا شہر ہے۔ یہ پیغام آپ سے ایک عالم دین دیے ہیں، اس پیغام کو آپ اپنی زندگی کے اندر بسائیے اور اس درد کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کیجیے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔